بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. پروگرام میں شریک ذمہ داران، لیڈرز، خواتین حضرات، قرآن کا مطالعہ کیسے کریں، یہ موضوع تو جس وقت ہم عیسائیوں میں آئے تھے اس وقت سے ہم سنتے رہے ہیں، اس پر بات ہوتی رہتی ہے. موضوع تو ایک ہی ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھے ویسے ویسے اس موضوع میں ہمارا کنٹینٹ بھی بڑھنا چاہیے، ورنہ نیا موضوع تو نہیں لا سکتے کہیں سے. قرآن کا مطالعہ تو اس وقت سے کرتے ہیں جب سے ہم طلباء تنظیم سے وابستہ ہیں. اس وقت یہی موضوع تھا، آج بھی یہی موضوع ہے. اس وقت غور و فکر کرنے کے طور طریقے الگ ہوتے تھے، اس عمر کے حساب سے کچھ باتیں الگ ہوتی تھی، آج کے حساب سے کچھ باتیں الگ ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ہماری آڈینس میں قرآن کے نالج کے حساب سے سب ایک درجے پر نہیں ہے. تھریشولڈ لیول اگر میں سمجھوں کہ بھائی 0 to 10 کے اسکیل پر قرآنک نالج ایوریج 5-6 پکڑے تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک درجہ اوپر ہوگا تھریشولڈ. اور اس سے کچھ لوگ اوپر بھی ہیں، قرآنک اسکالرز بھی ہیں موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اوڑھنا بھی چونا قرآن ہے. تو اس لیے یہ ہم نے طے کیا کہ اس میں وہی پروگرام دیں گے جو تھریشولڈ ایوریج سے تھوڑا اوپر ہو. ان میں سے کچھ لوگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو وہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. وہ ہے قرآن کے سمجھنے سے کے متعلق یہ 3 درجے ہیں. ایک ہے تذکر فی القرآن، ایک ہے تفکر فی القرآن، اور ایک ہے تدبر فی القرآن. 3 لیول پر ہم کام کرتے ہیں. اس کا جو لوئسٹ لیول ہے وہ تذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو تذکر ہے، نصیحت حاصل کرنا، ایڈمونیشن. تذکر، تفکر، تدبر، یہ 3 درجے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں چونکہ لیڈرز بیٹھے ہیں تو تذکر کے لیول سے آگے آپ ضرور ہوں گے، لیکن تذکر کی ضرورت سے کوئی آدمی عالم حیات فارغ نہیں ہو سکتا. ذکر و نصیحت تو چاہیے اسے، لیکن اس سے ایک درجہ اوپر تفکر کے لیول پر آج ہم بات کریں گے. ہماری ساری گفتگو اسی پر ہے. اس سے اوپر جو تدبر ہے اس پر بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تدبر ایک ڈیپر سبجیکٹ ہے، جیسے میں نے وہاں لکھا ہے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. اس کے لیے لنگوسٹک جو اس کی باریکیاں ہوتی ہیں اس سے بھی واقفیت ضروری ہے تدبر کے لیے. تدبر جو ہے ایک بلینک اسپیس میں رینڈم واک ہے، اور اس میں آدمی چلتا رہتا ہے تو ایک آئیڈیا ٹھوکر مارتا ہے، ٹکرا جاتا ہے، تو ایک نیا آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے. وہ تو تدبر کے لیول کی چیز ہے. تو آج کی اجلاس میں ہم نہ تدبر پر بات کریں نہ تذکر پر بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم تفکر کے لیول پر کنٹمپلیشن اور فکر، تفکر فی القرآن کے موضوع پر ہم بات کریں گے. میں تذکر کو میں نے بتایا، میں ایک اور بار واضح کر رہا ہوں. تذکر یہ ہے کہ عرب کے وہ لوگ جو بالکل اجڑ، جاہل، گوار، ان پڑھ تھے. ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ صرف 14 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی لوگ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، ہے نا. ان کے لیے تذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں بیان کی تو اس سے ان کا دل بدل گیا، زندگیاں بدل گئی، آخرت کا انجام اسے ڈرنے لگے، موت کے بعد کی زندگی سے ڈرنے لگے. تو تذکر کی سطح تو انسان جو ہے وہ دل پر لیتا ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے. تفکر سے اوپر ہے. تدبر میں نے کہا کہ وہ تو غور و فکر ہے، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں بہت سے علوم سے واقفیت ضروری ہوتی ہے. تو تفکر اس کے بیچ میں ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ذات میں تبدیلی لاتی ہے، اور اس پہ سوچنے سمجھنے کے بعد عمل کی طرف ذات میں تبدیلی لاتی ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کے بعد آدمی عمل کی طرف راغب ہوتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، میں صرف 2 باتوں پر آج اکتفا کروں گا اس پوری گفتگو میں. ایک ہے تفکر کے لیے ٹیمپلیٹ ہونا چاہیے. جن لوگوں نے پہلے تفکر کیا، تھنکنگ کا پروسیس یہ ہے کہ ایگزسٹنگ نالج اور ایگزسٹنگ ڈیٹا اسے مینوپولیٹ کرنا. مینوپولیشن جو نیگیٹو کنوٹیشن میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان معنوں میں نہیں ہے. ایگزسٹنگ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس سے مینوپولیٹ کرنا، کریٹیکل تھنکنگ کرنا، پرابلم سالو کرنا، آج کے زمانے کے لیے کوئی نئی بات اس میں سے نکالنا. تو اس کے لیے ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے کبھی بھی تھنکنگ کے. انوویشن کے لیے کوئی ٹیمپلیٹ کی ضرورت ہے. انوویشن ایک نئی چیز ہے.
تو کوئی ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے. جن لوگوں نے 1400 سال میں قرآن میں غور و فکر کیا انہوں نے بہت سے لوگوں نے ٹیمپلیٹ ایجاد کیا. ڈائی سانچا. میں آپ پی پی ٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑے سلائڈ نیا کریٹ کرتے ہیں, وہ ٹیمپلیٹ موجود ہے, سینکڑوں ٹیمپلیٹ موجود ہے, آپ اس میں سے کوئی چیز سلیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ اپنا مواد اس میں ڈالتے ہیں. ٹیمپلیٹ کا مطلب ایگزسٹنگ چیز ہے, جن لوگوں نے کام کر دیا ہے اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو تفکر میں آپ کو کوئی نیا انوویٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے. جن لوگوں نے آلریڈی کام کیا ہے ان میں سے ایگزسٹنگ ٹیمپلیٹ اٹھائیے, انہی ٹیمپلیٹ کے ذریعے سے آپ کچھ نیا تھاٹ پروسیس شروع کریں. تھاٹ پروسیس کا تھنکنگ کہتے ہی اس عمل کو ہے ذہن کے اندر, ذہنی ایکسرسائز, ذہنی عمل, جس میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ بیسک لرننگ کے ساتھ آتا ہے, اسے کسی نے نہیں سکھا ہے. اپنی تکلیف بیان کرنا, بھوک کے وقت ماں کی چھاتی تلاش کرنا, سانس دینا, یہ سب بیسک سیٹنگ کے ساتھ اس کے دھیرے دھیرے انسان سیکھتا ہے, وہ ڈیٹا جمع ہوتے جاتا ہے. اسی ڈیٹا کو نئے زمانے میں پرانے ڈیٹا کو سوچ کر غور فکر کر کے ایک نئے اس میں کنورٹ کرتا ہے آج کے حالات کے لحاظ سے. تو یہ ایک مینٹل ایکسرسائز ہے, مینٹل جو ہے یہ عمل ہوتا ہے جس میں پرانا ڈیٹا ہوتا ہے, پرانا انفارمیشن ہوتا ہے, پرانا نالج ہوتا ہے, اور انسان غور و فکر کرنے کے بعد اس پروسیس سے گزرنے کا سم تھنگ نیو جو ہے اسے معلوم ہوتا ہے. بچہ رینک کا تھا, اس کا ڈیٹا وہی ہے, اس کا ڈیٹا نہیں بتاتا کہ میں کھڑ سکتا ہوں, لیکن اس کے بعد جب ہمت آتی ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کھڑ کر بھی چلا جا سکتا ہے. تو یہ تھنکنگ پروسیس یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا اسے مینیپولیٹ کرے اور کچھ نیا ڈیٹا لے آئے. اس کے لیے میں نے کہا کہ صرف دو ہی چیزوں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. ایک ہے ٹیمپلیٹس, یعنی جن لوگوں نے بنا دیا ہے اس میں غور و فکر شروع کریں, اور دوسرا ہے قرآنک سائنسز. بس اسی پر بات ہماری ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال وحرام ومحکم ومتشابہ وامثال فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال. یہ فرسٹ ٹیمپلیٹ ہے. پورے قرآن کو اگر مختصر بیان کرے کوئی تو رسول نے بیان کیا کہ قرآن 5 چیزوں پر نازل ہوا ہے, اس کا پورا اسٹرکچر. اب آپ کو غور و فکر کرنے میں آسانی ہو جائے گی. کوئی بھی آیت پڑھے تو آرام سے ہم کیٹیگرائز کر کے, جیسے آپ ماؤس سے پکڑ کر لے جا کر فائل میں ڈال دیتے ہیں, ڈریگ کر کے آپ ڈریگ کریں قرآن کے 6600 پلس آیتوں کو ڈریگ کر کے ان 5 میں سے کہیں بھی ڈال سکتے ہیں. اب آپ کا تھنکنگ پروسیس شروع ہوتا ہے. جیسے آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہاں ڈالیں. میں نے ابھی آیت کی تلاوت کی, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, تو اس کو ڈریگ کر کے کہاں ڈالیں گے؟ یہاں ہے. 5 کیٹیگری ہے. قرآن 5 چیزوں پر نازل ہوا ہے. ایک ہے حلال, دوسرا ہے حرام, تیسرا ہے محکم, چوتھا ہے متشابہ, پانچواں ہے امثال. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال کو حلال جانو, میک اٹ حلال. حرام کو حرام جانو, میک اٹ حرام. یہ کام ہے تمہارا. پڑھنے کے بعد حلال کو حلال سمجھو, عمل کرو, حرام کو حرام جانو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ محکم, وہ تو میں نے انگریزی جو ترجمہ ہے قرآن کا اسی سے میں نے نکال دیا. پرسائز تو اصل میں وہ نہیں ہے, کانکریٹ کانسیپٹس کہہ سکتے ہیں. محکم کے لیے اگر انگلش میں کہنا چاہیں تو کانکریٹ کانسیپٹس, یہ وہ باتیں جو پائیدار ہیں, جس کی بنیادیں موجود ہیں, جسے عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے, جسے سے استدلال کیا جا سکتا ہے, بحث کی جا سکتی ہے, ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے, وہ محکم ہے نا. اس کو ہم کہیں گے کہ کانکریٹ ایسپیکٹس ہے نا. اور دوسرا ہے متشابہ, وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں, وہ آئیڈیاز جو انسانی فکر سے ماورا ہے. موت کے بعد کی زندگی ہم نہیں جانتے, فرشتہ کیا ہم نہیں جانتے, کوئی انسان نہیں جانتا جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, جنت کی نعمتیں کیا ہیں, جہنم کی عذاب کیا ہے, کچھ نہیں جانتے. یہ سب جو ہے یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں, اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے سلسلے میں اس میں بتایا گیا کہ جو پریسائز ہے اس پر عمل کریں, محکم پر عمل کریں. نماز پڑھیں, محکم آیت ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, محکم آیت ہے. معاشرون بالمعروف, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, معاشرت کریں, محکم آیتیں ہیں. کائنات پر غور و فکر کرو, محکم آیتیں ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, محکم آیتیں ہیں. کوئی پیچیدہ چیز نہیں, غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں آگ ہے, آگ کے اندر ایک پودا اگتا ہے, درخت اگتا ہے, اور وہ درخت میں چپل سیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہے. اور آخر میں ہے
قرآن کا ایک بڑا حصہ امثال پر ہے، پیرابلز سے یا مثالوں میں کچھ ایبسٹریکٹ مثالیں ہیں، جیسے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، مثال ہے، یا انبیاء کے قصے ہیں، یہ بھی امثال میں شامل ہے، قصص، نبیوں کے قصے، اچھے لوگوں کے قصے ہیں، یہ بھی قصص ہے، برے لوگوں کے قصے ہیں، یہ بھی قصص ہے۔ میٹافرز ہے قرآن میں، کتا کیسے بیہیو کرتا ہے، کتے کی ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کتے کا بیہیویئر، گدھے کا بیہیویئر، میٹافرز ہے۔ میٹافرز کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، ہر زمانے میں آپ ڈسکور کر کے نئی چیز لا سکتے ہیں۔ یہی میں نے کہا ٹیمپلیٹ، پہلا تفکر کا ٹیمپلیٹ، اس میں آپ محکم میں جا کر اعمال جو ہے نا حلال و حرام، وہ ہم میں سے بعض ہی لوگوں کا کام ہے اس میں غور و فکر کرنا، جو علماء ہوں گے۔ ہم جیسے لوگ جو ہے جو تیسری بات ہے محکم ہونا ہے، تو غور و فکر کریں گے۔ حلال و حرام والی آیتوں پر ہمارا بہت زیادہ جو ہے اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ایک ڈیپ علمی چیزیں ٹھیک ہے، اس پر بھی غور کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ڈسکور کریں، فَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، نصیحت پکڑو امثال سے، قصوں سے۔ تو تفکر کا سلسلہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے فرعون کا قصہ سنا، تو فرعون کا قصہ وہ پرانی بات نہیں ہے، آج کے زمانے کا فرعون بھی کیسے بیہیو کرتا ہے، آپ اس سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں، ڈیڈیوس کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹیمپلیٹ ہے۔ تو کہیں بھی آپ صبح میں پڑھے قرآن کی آیت کہیں سے بھی، تو ان 5 میں سے آپ کیٹیگرائز کرنا شروع کریں گے تو آپ کا مینٹل پروسیس شروع ہوگا، آپ کے نیورون کا نیورل پاتھ وے بننا شروع ہوتا ہے۔ کل جس پر عطیف میں بات کر رہے تھے، نیورل پاتھ وے کہیں گے، آدمی مستقل ایک عمل کرتے رہتا ہے تو اس کا پاتھ وے ہو جاتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب پہلی بار جیسے آپ نے دیکھا نا ایکسرسائز، ہمارے لیے مشکل ہے، ہاتھ اٹھائے، یوں کرے، فلاں کرے، اور وہ ایکسرسائز کرنے والے صاحب ایسے تھے کہ ان کے پیٹ کے اوپر ایک آدمی کو انہوں نے چڑھا دیا، ان کا نیورل پاتھ وے جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ جو چیز ریپیٹ کرتے ہیں اور فکر کرتے رہیں گے تو نئی باتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ ٹیمپلیٹ 2 ایک اور طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کے بنیادی علوم سے واقفیت ہو جائے۔ قرآن میں یہی 5 علوم ہیں، پورے قرآن کو 5 حصوں میں کیٹیگرائز کر دے سکتے ہیں، تمام آیتوں کو آپ ٹریک کر کے یہ 5 فائلز میں ڈال دے سکتے ہیں۔ علم الاحکام، علم المقاسمہ، علم تذکیر، وہ غلطی ہو گئی ہے، بِآلاء اللہ، الف آنا چاہیے، میں نے نوٹ نہیں کیا، علم تذکیر بِایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعد الموت، یہی 5 چیزیں ہیں پورے قرآن کے اندر۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب، بہت پیاری کتاب، ہمیں سے ہر فرد کو اس کتاب کا ایک بار مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تحریک کے لوگ ہیں جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار اس کا مطالعہ کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے علم الاحکام، قرآن میں زیادہ سے زیادہ 500 ورسز ہوں گے، اس میں میراث کی تقسیم کی بات ہے، حلال رشتے، حرام رشتے، حلال کھانا، حرام کھانا کیا چیز ہے، تجارت، بائع، لین دین، سود، قرض، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب امور علم الاحکام میں ہیں۔ دوسرا ہے، یہ بہت شاندار ہے، اس پر انہوں نے کافی پیجز سرف کیے، وہ ہے علم المقاسمہ، یہی ہے ہمارا اصل کام۔ وہ یہ ہے کہ ڈیبیٹ، قرآن ڈیبیٹ کرتا ہے، اگر جیفری لینگ کی زبان میں کہنا چاہے تو قرآن جھگڑا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، شیپ کرتا ہے پڑھنے والے کے سامنے کوشچنز ریز کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جواب دو، اس کا جواب نہیں دے سکتے تو اس لائن کے اس پار آ جاؤ، اس پار نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو لائن کے اس پار آ جانا چاہیے۔ یہ سب سے شاندار پارٹ ہے اس میں، علم المقاسمہ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن نے 4 طبقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا، نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، نمبر 4 منافقین۔ 4 طبقے تھے۔ اب 4 طبقوں میں سے آئیڈینٹیفائی کیا قرآن نے مشرکین کو، کیا ان کا کلیم ہے، ان کا کلیم ہے کہ ہم ملت ابراہیمی ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ باقی تم ملت ابراہیمی کے ہو، صحیح ہے، تمہارا رویہ یہی ہے، ابراہیم ایسے ہی تھے، ابراہیم کی تعلیمات ایسی تھی،
کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. پھر ملت ابراہیمی کی پوری تفصیل ہے. وہ شرک نہیں کرتے تھے, وہ موحد تھے, وہ خدا کے لیے قربانی دینے والے تھے, وہ تن آسانی والے نہیں تھے. سب ان کی باتیں, اور ایک ایک موضوع کو لے کر جب تم نے شرک کر لیا لاؤ اس کی دلیل. عقل سے دلیل لاؤ, نہیں لا سکتے. نقل سے دلیل لاؤ, نہیں لا سکتے. غور نہ کرو کہ ان بتوں میں کیا قوت ہے. یعنی اس پر انہوں نے اچھا خاصا سرچ کیا. اسی کو اگر ہم اس پارٹ کو لے تو انڈین کانٹیکس میں اسے ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتاؤ علم المقاسمہ میں مشرکین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے انالیٹیکل انداز سے ان کے کیا عقائد ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہیں, ان کے بیہیویئر کیا ہیں, ان کے پلس اینڈ مائنس کیا ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ریشنل انداز سے. مقاسمہ اسی لیے لفظ ہے, ڈیبیٹ ہے, جھگڑا ہے, بحث ہے اس میں. اور بحث اور جدال ایموشن سے نہیں ہوتا ہے, ریشنلٹی چاہیے اس کے لیے. یہی علم المقاسمہ. اس کے بعد تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نشانی. آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, انسان کی پیدائش, انسان کی ساخت, انسان کی نفسیات, انسان کا بیہیویئر. یہ بہت لمبا موضوع ہے قرآن, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت. آسمان کو دیکھو, کیا لگتا ہے کہ تم کو دو چار خدا نے بنایا. زمین کو دیکھو کیسے مسطح کر دی گئی, حالانکہ مسطح نہیں ہے زمین, تو گول ہے, گھوم رہی ہے بہت تیز, بلٹ کی رفتار سے زیادہ تیز گھوم رہی ہے, لیکن ہمیں پتا بھی نہیں چلتا. تو نصیحت کی اللہ نے. تذکیر بھی ایام اللہ, اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن. کسی قوم پر عذاب آیا, بڑے دن, قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, قوم فرعون. یا بھی ایام اللہ میں نبوت سے سرفراز کیا, موسیٰ کو بلایا وادی میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ بھی ایام اللہ, بڑے بڑے دن. ان ایام سے اللہ تعالیٰ تذکیر کرتا ہے. اور پانچویں بات ہے تذکیر بالموت و ما بعد الموت. موت کے کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی. اس کے بعد والے واقعات, جب جانکاری کا عالم ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے اس وقت تمہاری مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو, جھاڑ پھونک کرتے ہو, ڈاکٹر کو بلاتے ہو, کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا. ایڑیا رگڑتا ہے, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر جنت کے, جہنم کے, اور آخرت کے میدان محشر کی مناظر. اب آپ کا دوسرا ٹیمپلیٹ مل گیا. اب اسی ٹیمپلیٹ کے اندر آپ غور و فکر شروع کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیمپلیٹ کے اندر غور و فکر شروع کریں. میں نے کہا کہ جب اس سے آپ ماہر ہو جائیں گے تو اس کے تدبر ٹیمپلیٹ کے بغیر غور و فکر شروع کریں گے آپ, وہ تدبر کے لیول پر. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ نے ان چار طبقوں سے الگ الگ طریقے سے مخاصمت کی ہے, ڈیبیٹ کیا ہے منافقین کے ساتھ, یہود کے ساتھ. واقعتاً تم حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہو تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. بھول گئے تم اپنے عہد کو, کہ یاد نہیں ہے کہ موسیٰ نے تم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس پر ایمان لانا چاہیے. یہ مخاصمہ ہے نا. کیا یہی ہے تمہاری شریعت کہ تم بچڑے کے پیچھے لگ گئے اور نبی کی بات کو تم نے ٹھوکروں پر اڑا دیا؟ کہ یہی تمہارا ایمان ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو اور بھاگتے ہو, ہزار برس جینا چاہتے ہو؟ پورا مخاصمت ہے یہود سے. اسی طرح نصارہ سے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تم انکار ہے, اور بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا تو تم نے خدا کا بیٹا بنا دیا. مخاصمت ہے اس میں. منافقین سے تو پوری مخاصمت ہے. یہ دو ہی چھوڑ دو, یہ دو رنگی چھوڑ دو, دو مزاج چھوڑ دو. ادھر جاتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو کہتی ہیں بھائی ہم تمہارے ہیں, اور ادھر آتے ہیں تو کہتی ہیں میں بیمار لے آئے. یہ سب مخاصمت ہے, یہ ہے بحث ہے, جدال ہے, ڈیبیٹ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ ایام اللہ لیں گے, قرآن کانسیپٹ آف ہسٹری, تو نئے موضوعات ملیں گے. آپ پڑھ رہے بنی اسرائیل کا قصہ, لیکن قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے, ایک نیا زاویہ ملے گا. قومیں کب جو ہے پٹخ دی جاتی, نیا زاویہ ملے گا. آج کے زمانے کے لحاظ سے فلاسفی آف ہسٹری آپ نکال سکتے ہیں قرآن سے. یہ ٹیمپلیٹ اگر پکڑ لیں گے, ایک ایک ٹیمپلیٹ کے اندر آپ جائیں گے تو نئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. جی مقاسمہ کے اندر جو موسیٰ اور فرعون کے درمیان میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس کو شامل ہے, وہ تو ہے ایام اللہ. کسی قوم کے ساتھ نبی کی مخاصمت, وہ تو علم مخاصمہ میں آ گیا, اور اس کے بعد اس کا انجام جو ہے کہ ایام اللہ میں آئے گا. پہلے تو مخاصمت میں ہے, جدال ہے, ڈیبیٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جو کچھ کرتے ہیں یہ مخاصمت. مثال ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو اعلیٰ علم ہے اللہ کی نشانی میں سے. اللہ کی اپنی نشانی بیان کرنے کے لیے ذرا پر غور و فکر کرنے کے لیے اس ہاں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امثال کس میں آئے گا؟ میرے نزدیک جو ہے وہ تذکیر بھی اعلیٰ علم میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں کہ وہ بھی ایک عبرت کی نشانی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. تو یہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، نشانی دی، چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اونچا اٹھائے، لیکن یہ تھا کہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا اور زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، یہاں تک تو گمراہ ہو گیا. ہاں اسی لیے میں نے بتایا نا قرآن کانسیپٹ ہے ہسٹری، ساری تاریخی مثالیں. ہاں آپ اس کو نبیوں کی زندگی سے جوڑیں گے، دعاؤں کو ہے نا، اس میں آیا میلہ میں آ جائیں گے. جی تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ کس کو کہاں ٹرائی کر کے ایک ہی دعا کو آپ ایام اللہ میں بھی ڈال سکتے، اسی دعا کو احکام میں بھی لے سکتے. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے بچوں کو نیک بنا، مجھے نیک بنا، صالح بنا. وہ تو یہ کہ بھائی بالکل احکام اس پر ہم چل سکے، تیرے احکام پر ہم چل سکے. جی ہاں تو عقائد تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے بیان کیا ہے. پانچوں میں ہے عقائد نہیں ہے، پانچوں میں ہے عقائد. آخرت کا عقیدہ یہاں ہے، توحید کا عقیدہ تذکیر بھی اعلیٰ علم ہے، رسالت کا عقیدہ جو ہے ایام اللہ کے اندر موجود ہے، علم المقاسمہ کے اندر موجود ہے، شریعت جو ہے علم الاحکام کے اندر موجود ہے. یہ ٹیمپلیٹس اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے اب ہم جب غور و فکر کرنا شروع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ سے آگے کوئی اور نئی چیز ایجاد کر لیں، لیکن تفکر کے لیے بیسک ٹیمپلیٹ میں نے بتایا. ابھی تیسرا ٹیمپلیٹ ہم بات کریں گے اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے. یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے، ٹیمپلیٹ 3. یہ ہمارے دوست احباب کو معلوم ہے، وہ ہے فکر فراہی کے لحاظ سے پورے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. بھائی علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وہ 8 گروپ 9 گروپ تھا، پھر اسے ریفائن کیا، پھر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اسے فائنل شیپ دیا. بہت شاندار چیز ہے کہ پورے قرآن کو آپ 7 کلیئر گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا گروپ ہے سورہ نمبر 1 سے سورہ نمبر 5 تک. دوسرا گروپ ہے سورہ نمبر 6 سے سورہ نمبر 8 تک. 6 7 8 6 7 8 9. پہلا جو ہے سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک. اس میں ایک مکی صورت ہے، 4 مدنی صورت ہے، 4 مدنی صورت ہے. ہر گروپ کا ایک ڈسٹرکٹ موضوع ہوتا ہے، عمود اس کا پیک، اس کا ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے. ساری آیتیں اس سینٹرل تھیم کے اطراف میں گردش کرتی ہوئی نظر آئیں. آپ کو یہ اگر آئیڈیا ہو جائے. پہلا جو گروپ ہے وہ پہلا گروپ یہ ہے کہ ایک پرانی امت کو اللہ تعالیٰ نے معزول کیا اور معزولی کے اسباب بتائے. ان کا فرد قرارداد جرم یعنی کرائم چارج شیٹ، یہ پورا چارج شیٹ پیش کیا، ڈسمس کیا اس قوم کو، اس ملت کو. کہا کہ تم اب دنیا کی امامت نہیں کر سکتے. پھر ایک نئی امت کو اللہ نے کھڑا کیا اسی سورہ میں، اور نئی امت کے حوالے ایک نئی شریعت تھی. سورہ بقرہ میں تقریباً 40 احکام ملیں گے. سورہ نساء میں بھی ایسے ہی آپ کو تقریباً 40-50 احکام ملیں گے. سورہ مائدہ میں تقریباً 20 احکام ملیں گے، آل عمران کو چھوڑ کر. تو یہ پہلا گروپ ہے جس میں بنی اسرائیل میں ڈسمس کی گئی، نئی امت کھڑی کی گئی اور نئی شریعت انہیں عطا کی گئی. تو اب قیادت نہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں نہ عیسائیوں کے ہاتھ میں. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو ڈسمس کیا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو ڈسمس کیا، کہا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو. جو دوسرا گروپ ہے وہ 6 سے 9 تک ہے. اس میں 8 لکھا ہوا غلطی ہو گئی ہے. ہاں 6 سے 9 سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ. 2 مکی صورتیں، 2 مدنی صورتیں. اس میں ایک اور گروپ کو لیڈر ہونے کا زعم تھا، وہ تھا قریش. ان کا خیال تھا کہ ہم ہی اصل میں لیڈر ہیں. کہا کہ تم بھی لیڈر نہیں، ان کو بھی ڈسمس کیا. انعام اور اعراف میں تذکیر، انعام میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ ہے. اور انعام اور اعراف میں اس کے بعد جو انفال اور توبہ میں انہیں مارو، انہیں قتل کرو، انہیں ختم کر دو. یہ سارا انہوں نے عہد شکنی کیے، اب دنیا میں وہ امامت کے لائق نہیں، عہد شکن قوم نہیں. تو اس کے بعد سورہ توبہ میں آ کر وہ پیک پر چلا جاتا ہے. سورہ انفال میں جنگ بدر ہے،
جس میں سرداران قریش ختم کر دیے گئے. تو یہ دوسرا گروپ ہے جس میں قریش ڈسمس کر دیے گئے. تیسرا گروپ سورہ نمبر 10 سے یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہوتا ہے. یہ ساری سورتوں کا سینٹرل تھیم ہے کشمکش، اسٹرگل. یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کسی کو نفس سے کشمکش کرنا پڑا، کسی کو قوم کے ساتھ کشمکش کرنا پڑا، ہے نا. مختلف کشمکش سے گزرتے ہوئے سورہ نور پیک ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کا سب سے انتہائی مشکل زمانہ تھا. سورہ نور کے نزول کا وقت انتہائی مشکل زمانہ رسول اللہ کے لیے. کشمکش شدید ہو گئی تھی اور چاروں طرف حملے تھے. قریش بھی حملہ کر رہے تھے، یہود بھی کر رہے تھے، نصارہ بھی کر رہے تھے، منافقین بھی ریشہ کمانیاں کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ بیرونی فورسز کی مداخلت ہو رہی تھی. تو ایسے زمانے میں پیک پر تو سورہ نور ایک مدنی سورت ہے، باقی سب مکی سورت ہے. گروپ 3 ہے جس میں ایک مدنی ہے 10 سے 24. گروپ نمبر 3 10 سے 24، اس میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت، کل ملا کر 15 صورتیں. اب آپ بہت آسانی سے کسی بھی آیت کو پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمکش بیان کرنے والی آیت ہے. ہمیں بھی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. دعوت کے میدان میں بتایا گیا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ ٹھنڈے ٹھنڈے چھاؤں میں چل کر جنت میں جانے والا معاملہ نہیں ہے. ڈسمس ہے سب اس سے پہلے کی قوم ہے. اب تم کو جب یہ کام دیا گیا معلوم ہونا چاہیے بہت اسٹرگل کا کام ہے، اور یہ انبیاء نے بھی اسٹرگل کیا. تم کو بھی کشمکش کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ تمہارے بیوی بچے زد میں آ جائیں گے، تمہاری عزت زد میں آ جائے گی، سب کچھ زد میں آ سکتی ہے. یہ سورہ نور پہ اختتام ہو جاتا ہے. تیسرا گروپ. چوتھا گروپ وہاں سے پھر شروع ہوتا ہے سورہ نمبر 25 سے سورہ نمبر 33 تک، احزاب پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہ جو ہے اس میں ایک مدنی صورت ہے احزاب. آخر میں سورہ فرقان سے یہ گروپ شروع ہوتا ہے. سورہ فرقان کی شروعات ہی میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں چلتا پھرتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے. رسول ہوتا ہے صاحب جو آسمان سے نازل ہو جائے، فرشتہ ہو، اس کے آگے پیچھے جو ہے اور بھی فوج دوڑ رہی ہے، یوں اشارہ کر دے تو پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے، یوں اشارہ کر دے تو نہریں بہنے لگیں. یہ کہاں سے تصور تم نے گھڑ لیا ہے رسالت کی؟ تو پہلی سورت ہی رسالت سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار عصمت پر سورہ احزاب. یہ پورا گروپ رسالت والا گروپ ہے. اس میں توحید کی آیتیں آتی ہیں، ایسا نہیں ہے، آخرت کی آیتیں آتی ہیں، مگر بیجر مضمون اس کا ہی ہے. اس میں شریعت کی آئے گی. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ بھی یہ بالکل ہی ہے، لیکن ویری کلیئر آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ آئیڈیا آ جاتا ہے ذہن میں. بھائی پروفٹ والی صورت ہے، پروفٹ والا گروپ ہے، پروفٹ ہوڈ، رسالت. گروپ نمبر 5 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ نمبر 34 سے اور سورہ نمبر 49 پر جا کر ختم ہوتا ہے. یہ توحید والی صورتیں ہیں. 13 اس میں مکی صورتیں اور 3 مدنی صورتیں، کل ملا کر 16 صورتیں ہو گئی. اور اس کا سینٹرل تھیم عمود اور شاندار حوامیم جو ہے اس میں 6 صورتیں آتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ توحید کا گلدستہ ہے، بہت شاندار. توحید کو سمجھانے کے متنوع طریقے ہر حامیم صورت کے اندر ایک یونیکنس پایا جاتا ہے. تو یہ پورا گروپ جو ہے یہ توحید پر ہے. یہ گروپ نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے. گروپ نمبر 5. گروپ نمبر 6 کا سینٹرل تھیم ہے آخرت اور بنیاد مرصوص. یہ امین صاحب نے نہیں لکھا ہے، میں بات اس کے لیے الگ سے بیان کروں گا. سورہ نمبر 50 سے یعنی سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ تحریم تک، اس میں 7 مکی صورتیں اور 10 مدنی صورتیں. اب پروپورشن چینج ہو گیا. اب یہاں آ کر آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آخر میں گروپ نمبر 7 سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے. یہ گروپ سورہ نمبر 67 سے 114 پہ جا کر ختم ہوتا ہے. 42 مکی صورتیں اور 5 مدنی صورتیں، کل 47 صورتیں. یہ انذار والی صورتیں، وارننگ والی صورتیں. قریش کو ڈائریکٹ ایڈریس کر کے وارن کیا گیا، یہ رویہ چھوڑ دو، یہ رویہ چھوڑ دو، یتیموں کا مال کھانا چھوڑو، یتیموں کو دھکے دینا چھوڑو، میراث کا مال تم کھا جاتے ہو، آخرت میں تمہیں ڈر نہیں. چھوٹی 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 آیتیں ہی اور بہت ہی پینیٹریٹنگ ہیں، پیئرسی نہیں. ہاں یہ ایک اور بات میں سمجھا دوں. یہ 7 گروپ ایک ٹیمپلیٹ ہے. اب کوئی بھی آیت کہیں سے بھی پڑھے تو پہلے آپ کا ذہن جائے گا اچھا یہ سورت جو یہ پورا گروپ توحید سے متعلق ہے، تو نبی جو بحث کر رہا ہے اس میں حالانکہ نبی کی دعوت ہے لیکن اس میں توحید کا ایک ڈومیننٹ پہلو دیکھیے گا. آخرت کی بات بھی آ رہی ہے تو اس میں بھی توحید کا پہلو ڈومیننٹ ہے کہ تم نے خدا کو کیا سمجھ رکھا ہے. یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے.
یہ کائنات بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ ضرور تم کو ایک دن بلائے گا، حساب کتاب لے گا، وہ بھی توحید سے ریلیٹڈ ہے آخرت میں. تو یہ ڈائمنشن اگر آپ ان 7 گروپ کو سمجھ لیں تو بہت ہی آسانی سے آیتوں کو، صورتوں کو سمجھنا، تفکر کرنا آسان. اس کو اگر ریپیٹ کرنا ہو صورتوں کے گروپ کو تو ایک بار میں بتا دیتا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے، صرف وہ آیتوں میں کچھ جگہ ہے کریکشن کر لیں. 1 to 5, 6 to 9, 10 to 24, 25 to 33, 34 to 39, 50 to 66, 67 to 140. تو قرآنک سائنسز یعنی یہ ہے کہ علوم القرآن تفکر کے لیے جتنا آپ علوم القرآن سے واقفیت پیدا کریں گے اتنا آپ قرآن میں غور و فکر کر سکتے ہیں. جتنا آپ علوم قرآن سے نابلد ہوں گے اتنا قرآن کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دس از کلیئر، بہت واضح بات ہے. علوم القرآن ایک بہت ہی وسیع علم ہے. جتنے علوم سے آپ واقفیت پیدا کریں گے اتنا جو ہے آپ کا تفکر اچھا ہوگا. علوم القرآن جسے ہم عام طور پر قرآنک سائنسز کہتے ہیں. میں ڈاکٹر متین صاحب بھی ریگولر قرآن کلاس مدت ہے دراز سے ماشاءاللہ بنگلور میں کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ریئر قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو انگلش پڑھے لکھے سافٹ ویئر پروفیشنل ہائر آئی کیو کے لوگوں کا میرا خیال ہے کہ مثلاً 20 سال سے قرآن اسٹڈی کلاسز دیتے ہیں. 20 سال سے زیادہ بیچز آپ نے تیار کیے. کوئی بھی خیر کا کام بنگلور میں کوئی نوجوان کرتا ہو تو آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ مدین سے ریلیٹڈ آدمی آپ نے نوجوانوں کو تیار کیا. تو ایسی ایک چھوٹی کوشش میں بھی کرتا رہا اور میں مسجد میں نوجوانوں کو کلاس دیتا تھا. میرا 5 سال کا میرا کورس ہوتا تھا اور اس میں 5 لیول کے کلاسز دیتا تھا. میں ہر سال میں ایک سلیبس ختم کرتا تھا. تو پہلے سال میں سورہ 30واں پارہ لے کر اس میں علوم القرآن سے قرآنک سائنسز سے میں کم از کم 14 پرنسپل سکھاتا تھا. کیز ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن. ایک بار آپ وہ کی پا لیں تو 30 پارے میں کہیں بھی آئے تو چابی لگائیے وہ کھل جائے گا. تو 14 پرنسپلس میں نے اس میں سے نکالے. میں پورا پڑھاتا ہوں دلی میں نے کیا اور 30واں پارہ پورا پڑھایا. اس میں سے 14 پرنسپلس میں نے بتایا. وہ ویڈیو ریکارڈڈ بھی ہے، اپلوڈڈ بھی ہے نا. اب مثلا ایک قرآنک سائنسز میں سے وہ ہے کہ بھائی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. لوگ سوال کر رہے تھے نا آخرت کے بارے میں، مختلف سوال کر رہے ہیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ مختلف سوال کا جواب دیا جائے، لیکن قرآن نے جواب نہیں دیا. ایک نیا سائنسز میں معلوم ہوا کہ جو لوگ سوچنے سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے. جو لوگ کٹ حجتی کے لیے سوال کرتے ہیں ان کا جواب یہ کہ سوال کھڑا کر دیا جائے. سوال کا جواب سوال ہے. سورہ نبا آپ پڑھ لیجئے تو میں نے اللہ جو بھی مختلف کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا ہے نا. الم نجعل الجبال مہادا ایسا آنا چاہیے ہر جگہ، لیکن وہ الم نجعل ریپیٹیشن کرنے میں بوجھل ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ الم نجعل لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر کہا کہ کیا تم نے اس پر غور کر لیا ہے، غور کر لیا ہے کہ زمین کیسے ہو سکتے. اگر یہ ہو جائے تو پھر اس سے بڑا مضمون ہم لیں گے بعد میں، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی. کیا تم نے غور کر لیا ہے پورے پہاڑ کے سائنسز پر؟ ہاں اگر یہ تم نے کر لیا ہے تو اس سے اوپر کا سوال کا جواب دیں گے پہاڑ کیسے ریزوں کی طرح اڑ جائے گا. یہ بتائیں گے ہم بعد میں، لیکن پہلے آپ کو اس کا علم ہو گیا ہے کہ کیوں وہ گاڑ دیے گئے ہیں. آپ کو پہلے معلوم ہے کہ اونٹ کی ساخت میں کیا کیا چیزیں کہ سمجھ میں آ گیا. ہم آگے کی چیزیں بتائیں گے. میاں بیوی کفل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیڑس بنایا، سملر بھی ڈس سملر بھی. یہ انڈرسٹینڈنگ پوری ہو گئی ہو تو ہم اس کے بعد کا سوال دیں. مطلب ایک قرآنک سائنس ہے ری فریمنگ کہہ سکتے ہیں اس کو. دیٹ از ری فریمنگ. کوشچن کا جواب کوشچن، سوال کا جواب سوال ہے. ایسے بہت سے علوم ہیں. قسمیں ہی بہت سے لوگ قسمیں آج تک پتہ نہیں کیوں اللہ قسم کھاتا ہے. تو یہ 14 چیزیں اس میں ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک چیز آج بتاؤں، بس ایک ہی چیز قرآنک سائنسز میں، وہ ہے وجوہ اور نظائر. یہ اس کا آئیڈیا اگر ہو جائے تو قرآن سمجھنا آسان ہے. عالم خان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے وجوہ کا مطلب وہ مشترک لفظ جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، which is a common word which has got different connotations. پرابلم اس کو نہیں سمجھنے سے قرآن کا فہم کھلتا نہیں.
وجود. اب ہم ایکسرسائز کریں اس پر, ہے نا. ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کا وہ معنی نہیں ہم سمجھتے ہیں, معنی الگ ہے. لفظ ایک ہی ہے, اس کو مولانا مودودی نے کھولا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. عام ترجمہ دیکھیے, تم خدا کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, یہی ہے نا. مولانا مودودی کو پڑھ کے دیکھیے, تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے, ہے نا. بھائی جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے, جہنم میں لوگ بھاگ رہے ہیں گرم پانی کی کنویں کے پاس, وہاں اپنی رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, نہیں ہے, کس قدرت کو جھٹلاؤ گے. تو لفظ اعلیٰ کے کئی معنی ہیں. ہم جو ہے اعلیٰ کا مطلب اگر نشانی سمجھتے ہیں تو ایک ہی پکڑ کر چلتے رہتے ہیں. ہدایت ہے, اس کے کئی معنی ہیں. تو ہر لفظ میں ہم سمجھتے ہیں بعض الفاظ جس کا ایک معنی نہیں کئی مفہوم ہے. یہ اگر آئیڈیا ہو جائے کسی دن آپ کو کہ صاحب یہ لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا معنی ہونا چاہیے. اب مثال میں سمپل لیتا ہوں, رحمت. رحمت کا مطلب کیا ہے, یہ آئیڈیا ہو جائے تو قرآن سمجھنا آسان ہوگا. رحمت کا مطلب نہیں معلوم ہو تو آئیڈیا نہیں آئے گا. علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا ہے ان کی کتاب میں الہدا, ہدا کے 17 معنی, رحمت کے 14 معنی ہوتے ہیں, فتنہ کے 15 معنی انہوں نے لکھے ہیں آیتوں کے حوالے سے, قرآن کے آیتوں کے حوالے سے. روح کے 9 معنی ہیں, ذکر کے 30 معنی لکھے ہیں انہوں نے, پیج نمبر 373 میں موجود ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو کئی معنی ہیں ان میں سے رحمت کا مطلب مودت ہے, رحمت کا مطلب اسلام ہے, ایمان ہے, جنت ہے, مغفرت ہے, بارش ہے, عصمت ہے, نعمت ہے, نبوت بھی رحمت ہے, قرآن بھی رحمت ہے, رزق بھی رحمت ہے, عافیت, کشائش, یہ معنی رحمت کے ہیں. اب ہم نے جن آیتوں کو ٹیک اپ کیا علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک, یہاں رحمت کا مطلب ہے ایمان. پہلی آیت ربنا آتنا من لدنک رحمہ, پروردگار ہمیں ایمان عطا فرما, مضبوط ایمان عطا فرما. ایمان کی خاطر تو یہ قربانی دے رہے ہیں. نمبر 2 میں انہوں نے بتایا ہے کہ رحمتی, ہمیں پناہ عطا فرما تیرے امر سے. تیسری ہے کہ انہوں نے لکھا ہے رحمت کا مطلب مغفرت ہے, ٹھیک ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تمہارا رب جو ہے غفور ہے, مغفرت والا ہے. چوتھے نمبر پر انہوں نے بتایا نصرت, ہم نے اپنے بندے کو جسے ہم نے نصرت عطا کی, ہمارا سپورٹ اسے حاصل تھا, ہماری بیکنگ اسے ہے, وہ نصرت ہے. 5ویں نمبر پر انہوں نے بتایا رحمت کا مطلب ہے کشائش, ابینڈنس. بچوں کا مال ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کو ابینڈنس ملے, کشائش ملے, تنگی میں نہ ہو, فاقہ میں نہ ہو, ان کے لیے ہم کشادگی چاہتے تھے. اور آخر میں ہے کہ عافیت. عافیت بھائی میں نے تمہارے لیے یہ عافیت کا سامان کر دیا, ڈیم بنا کر, وہ مطلب دیوار بنا کر. یہ انہوں نے جو معنی بیان کیے وہی, میں اس لیے ڈسپیوٹ نہیں کرتا کہ بھائی ہم تو ان سب چیزوں کو پڑھ کر سمجھتے ہیں. جن کی زبان عربی ہو چاہے تو اسے ڈسپیوٹ کر کے نیا مفہوم لا سکتے ہیں. پناہ, اب آپ لکھ لیجئے ایمان, پناہ, مغفرت, نصرت, کشائش, عافیت. یہ جو 2 چیز مکمل ہونی ہے اس کے ساتھ, یہ ایک سنگل نہیں ہے, اس کے ساتھ اس کا جو پیر ہے وہ نظائر ہے. وجوہ کا اپوزٹ ہے نظائر. نظائر کا مطلب ہے ایک بات کو کہنے کے لیے قرآن کئی الفاظ استعمال کرتا ہے, ایک ہی بات ہے. وہ بارش ہے, فار ایگزامپل میں نے بتایا بارش کے لیے قرآن دیکھیے لفظ مطر, لفظ ماء, لفظ تل, ودق, غیث, مدرار, غدق, وابل, سجل, اتنے الفاظ قرآن نے استعمال کیے. ہر جگہ بارش ہے, لیکن جو آدمی قرآن میں غور و فکر کرے گا, اس سائنس کو پہچان لے گا, اسے معلوم ہے کہ ہر بارش ایکول نہیں ہے, یکساں نہیں ہے. جب آپ مطر کہیں گے تو بارش کے لیے عام لفظ ہے, اٹس اے رینی سیزن, آپ کہیں گے رین کے لیے. ماں جب کہیں گے تو پانی ہے, بارش کے لیے مجازن استعمال ہوگا. تل جو وہ ہلکی پھوار ہے, کافی پلانٹیشن وغیرہ کے زمانے میں پھل پکنے سے پہلے ایک بار ہلکی پھوار ہونا ضروری ہے. ودق کا مطلب ہے لگاتار بارش, ابھی چنئی میں لگاتار 10-15 دن تک بارش. غیث جو ہے ضرورت کے وقت کی بارش. مدرار, مدار لکھا ہوا, مدرار ہے وہ بارش جس میں پانی کی فراوانی ہو.
غدق وہ بارش جو سرسبزی کا باعث ہو، وابل گرج اور بجلی کے ساتھ بارش، اور سید شدید قسم کی بارش جس سے سیلاب آ جائے. یہ اگر ہم ان قرآنک سائنسز میں سے میں نے صرف ایک کو لیا آج، ایسے کم از کم 40-50 قرآنک سائنسز ہیں، ایک ایک چیز سے واقفیت ہوگی تو پھر جو ہے تفکر ہمارا بڑھتا جائے گا، انڈرسٹینڈنگ ہماری بڑھتی جائے گی. اب ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی لفظ بارش ترجمہ تو ہم پڑھتے ہیں، سب جگہ بارش ہی لکھا ہوا ہے اردو میں، لیکن ہر بارش اکول نہیں ہے، وہ ترجمہ سے کھولتا نہیں. صحیح ہے نا؟ انگلش میں رین لکھا ہوا ہوگا، اب وہ ترجمہ سے نہیں کھولتا. تو یہ بہت دلچسپ چیز ہے کہ آپ وجوہ اور نظائر سے واقف ہو جائیں تو انڈرسٹینڈنگ اور بیٹر ہوتی ہے، ڈیپر. بائی آرٹ صرف سمجھانا یہ مقصود تھا کہ انسان جو آرٹ بناتا ہے اس میں ہم جتنا ڈیپر دیکھتے ہیں اس میں ڈفرینٹ چیزیں نظر آتی ہیں. خدا کا آرٹ، خدا کی فنکاری، کلام تو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. جتنا آپ بار بار پڑھیں گے، جتنا آپ غور کرتے رہیں گے، اتنا نیا نیا مفہوم آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم نئے انداز سے پڑھتے نہیں، غور نہیں کرتے، ڈیپر نہیں جاتے تو نیا مفہوم نہیں آتا.